اس سے پہلے ایک اعلان ہے کہ ہمارے پٹن کے لیے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج 26 بچے قرآن حافظ و مکمل کر رہے ہیں۔ جو مدرسہ ہمارا چلتا ہے رواق آمینہ مرکز کے پاس، تو اس کا جلسہ رکھا گیا ہے جس میں قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہ تشریف لائیں گے۔ تو تمام سے درخواست ہے کہ اس مجلس میں آپ شرکت کریں۔ قرآن کی برکت والی مجلس ہے، اس سے پہلے ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی چھوٹی سی ہماری شرکت کو ایک بہانہ بنا کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آج تو جلسہ ہونے والا ہے آصف اسکول کے گراؤنڈ میں ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، تو تمام ساتھی وہاں پہ فکر کے ساتھ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہ لوگ ہیں یہودی، اس کا مختصر خلاصہ پڑھ لیتے۔ یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کا سبب قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، نبی آخر زمان بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے خاندان سے ہوں گے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے یعنی آئے بھیجے گئے تو یہ لوگ حسد سے مبتلا ہو گئے۔ کون یہ لوگ ہیں؟ یہودی۔ حالانکہ نبوت اور خلافت اور حکومت تو اللہ کا فضل ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے اس فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں، جیسے نبی بھیجنا، خلافت دینا، بادشاہ دینا، عزت دینا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی پسند سے انبیاء کو منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بادشاہی واقعی ان کو مل گئی ہوتی تو یہ اتنے بخیل ہے کہ کسی کو ذرا برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑے سلطنت بھی دی، یعنی حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، وہ ایسے تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، ایسے بھی بہت سے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رضي الله عن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا